بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ عز و جل میری اور آپ سب کے اوپر بخشش اور مغفرت فرمائے، آمین۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ کس طرح 5 وقت کے نمازی بن سکتے ہیں، تو اس ویڈیو کو سکپ بالکل بھی نہیں کرنا۔ اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہو تو بے شک آپ اس ویڈیو کو سکپ کر اگلی ویڈیو چلا لیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے 5 وقت کا نمازی بننا ہے تو میں آپ کو کچھ ٹرک بتاؤں گا جن سے آپ 5 وقت کا نمازی بن جائیں گے۔ میں 500% کہہ رہا ہوں، آپ پورے کے پورے 5 وقت کا نمازی بن جائیں گے۔ 100% نہیں، پورے 500% کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لوگ 100% کہتے ہیں، میں آپ کو 500% کہہ رہا ہوں۔ تو اگر آپ جہاں پر بھی بیٹھے ہو، بے شک اپنے گھر میں بیٹھے ہو یا اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہو، اگر آپ کی کانوں کے اندر اذان جاتی ہے تو آپ کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھنے جاؤں، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کر دایاں قدم آگے بڑھانا ہے۔ اس سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو شیطان آپ کے آس پاس بھی نہیں آئے گا، اور دوسرا کہ آپ نماز کو جلدی اور بآسانی پہنچ جائیں گے۔ تو دوسری ٹرک یہ ہے کہ آپ نے فل نماز پڑھنی ہے، مطلب کہ اپنے سنتے پڑھ کر، نفل پڑھ کر، فرض پڑھ کر، نفل پڑھنی ہو نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کرنی ہے قرآن کی تلاوت کر لیں، مطلب کہ فل نماز پڑھ کر، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد آپ جیسی باہر کی طرف جائیں، ایک تو ہوتا ہے نا، آپ مسجد کے جب باہر جاتے ہیں تو بایاں قدم پہلے رکھتے ہیں۔ جب آپ کی فل نماز ہو جاتی ہے تو آپ پہلے سے ہی بایاں قدم آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اور جب نماز کے مطلب کہ جب مسجد کے جب آپ باہر جائیں تب آپ نے بایاں قدم آگے بڑھانا ہے۔ تو ایک اور ٹرک ہے جس کو سننے کے لیے میرا حسیب اسلامک چینل ویڈیو سبسکرائب کر دیں، اور وہ ٹرک یہ ہے کہ آپ نے بایاں قدم رکھتے ہی یہ دل میں کہنا ہے، اگر مثال کے طور میں اگر آپ فجر کی نماز پڑھنے گئے ہیں تو اس طرح دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے یہ کہنا ہے، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکریہ کہ تو نے ہمیں فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ابھی ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تو ہم آپ کے 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے۔ یہ کہنا ہے بس، اور کچھ بھی نہیں کہنا۔ شکریہ ادا کرنا ہے، یہ کہنا ہے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم ظہر کی نماز پڑھنے جائیں۔ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھنے گئے ہو تو اس طرح کہیں اللہ ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اللہ کو یوں کہیں گے نا تو اللہ خود کہے گا، یار یہ میرا بندہ ابھی برائیوں سے ہٹ کے نیک راستے میں آ رہا ہے، تو اس کی مجھے بھی مدد کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر اللہ کے طرف پیدل چل کے جائیں، مطلب کہ رینگ کے جائیں، تو اللہ چل کے آئے گا۔ اگر ہم چل کے جائیں تو اللہ دوڑ کے آئے گا۔ اگر ہم دوڑ کے جائیں تو اللہ طوفان بن کے آئے گا ہمارے پاس، اتنا اللہ رحیم ہے، سمجھے؟ آج کل تو تراویح وغیرہ ہو رہی ہے تو تراویح پڑھنے جایا کریں۔ دیکھو میں نے اس کا نام کیا ہے، ادھر میں تراویح وغیرہ پڑھ رہا تھا نا، تو ایک میں نے دیکھا، دیکھو بالکل 2 صفحے تھی بھری ہوئی، 2 صفحے۔ رمضان کے مہینہ صرف سال میں ایک بار ہی آتا ہے، اور صفحے بالکل 2 بھری ہوئی تھی، اور جیسی پہلی 3 تراویح کے پاس نا، 3 تراویح کے بعد 3 بچے ہوئے تھے۔ ایک کار صاحب خود پڑھانے والے تھے، جو پیچھے جو خود امام جو کھڑا ہوتا ہے نا، جو مطلب کہ کار صاحب کی غلطیاں وغیرہ نکلتا ہے، پہلے تو وہ بھی غائب ہو گیا، وہ دوسری تراویح میں غائب ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور پیچھے بالکل میں کھڑا تھا، اور پیچھے 2 سے 3 بچے کھڑے تھے، ٹھیک ہے؟ اور میری آپ ایک بات دھیان سے سن لیں، دیکھیں رمضان بالکل سال میں ایک بار ہی آتا ہے۔ اگر آپ کے وہاں سردی پڑتی ہے یا گرمی پڑتی ہے، جایا کریں، کیونکہ ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 دن ہوتے ہیں۔ 30 دنوں کے بعد عید آتی ہے، اللہ ہمیں عید دیتا ہے۔
روزے تو 30 دنوں کے ہوتے بھی نہیں ہیں، آج کل تو روزے کاٹ رہے ہیں۔ پچھلی باری بھی ہمارا جو روزوں میں جو عید آئی تھی نا، وہ عید اس دن نہیں تھی، مطلب کہ اس دن سعودیہ کی عید تھی، اسی دن ہمارے بھی عید کر دی، یاد نہیں تھی۔ اور آج بھی یہی ہوا ہے کہ آج ابھی ٹی وی پہ اعلان کیا ہے سعودیہ کا بھی روزہ آج ہی ہو رہا ہے، اور آج ہی ہمارا روزہ ہو رہا ہے، مطلب کہ دونوں کے ایک ساتھ روزے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کہ اصل میں روزہ کل ہے۔ تو دیکھو رمضان صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، اگر آپ کا دل کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے، یار دل کو یہ نکال کے پھینک دو، میں کہتا ہوں نکال کے پھینک دو، بتاؤ کیوں؟ کیونکہ یہ جو دل کہتا ہے، شیطان نا سب سے پہلے ہمارے دماغ کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ دماغ کے اندر اگر اثر کرتا ہوتا تو میں نے جو سپارے جو ابھی قرآن کی جو حفظ کیے ہیں وہ بھی مجھے بھول جاتے، کیونکہ اگر دماغ کے اندر اگر شیطان اگر اثر کرتا تو میرے جو ابھی جو جتنے بھی سپارے میں نے حفظ کیے ہیں وہ سارے مجھے بھول جاتے۔ شیطان صرف حملہ کرتا ہے اس جگہ، دل کے اوپر حملہ کرتا ہے، بتاؤ کیوں؟ دل کے اوپر ہماری سوچ بدل دیتا ہے، ٹھیک۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دل اور دماغ کا کنیکشن ایک ساتھ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں کو الگ الگ چلائیں، الگ الگ کر پھر ہم دونوں زندگی میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھو اگر مثال طور میں اگر یہاں پر فجر کی اذانیں ہو رہی ہیں، میرا دل تو پہلے ہی کہے گا یار سردی ہے نہیں جانا، کیا کرے گا جا کے؟ میرے دل تو یہی کرے گا، میرے دل سے یہی نکلے گی، آپ کی بات نہیں، ہر کسی کی دل سے یہی نکلے گی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی زیادہ سوچے گا نا نماز کے بارے میں، یہی کہے گا، دل کہے گا یار چھوڑ یار نماز کو، کیا ہے، نہیں ایک دن ہفتے میں ایک دن چھٹی بھی نہیں ہوتی، نہ ایک پیچھے عید والے دن بھی ہمیں نماز پڑھنے جانا ہوتا ہے، یہی کہتا ہے دل زیادہ سے زیادہ۔ اور ہم نے جب ہم نماز پڑھنے جائے نا تو ہم نے بالکل بھی دل کی طرف نہیں دیکھنا کہ ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اس دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارا دل کیا کہتا ہے۔ ہم نے اپنے دماغ کی طرف سوچنا ہے۔ اگر آپ نے ایک نماز چھوڑی تو اس کا گناہ پورے 40 سال تک ہمیں جہنم کی آگ کے اوپر جلنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی ذہن کے اندر اگر یہ سوال آتا ہے، اگر اللہ تو بہت بڑا رحیم ہے تو ہمارے گناہ معاف کر دے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، اللہ ہر کسی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ہر کسی کے گناہ معاف کرتا ہے۔ لیکن دیکھو اگر ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، گناہ کرتے کرتے ہم یہ سوچتے ہیں یار ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بعد میں مسجد جائیں گے، نماز کوئی نفل وغیرہ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں معاف کر دے گا، تو یا توبہ کی نفل وغیرہ پڑھیں گے تو ہمیں معاف کر دے گا اللہ کو بہت ہی بڑا غصہ آتا ہے۔ دیکھو مثال طور میں دیکھو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کا سامنے استاد بیٹھا ہے، استاد آپ کا سامنے بیٹھا ہے تو آپ استاد کے پاس جا کے استاد کو تھپڑ مار دیں اور آگے سے یہ کہیں سر جی آج نہ مارنا کل مارنا، میں آپ سے کل معافی مانگ لوں گا، ٹھیک ہے۔ استاد پھر کیا کرے گا، ایک اور دو اور لگائے گا، استاد کو غصہ آئے گا نا استاد کو۔ پھر اللہ بھی پھر ایسا ہی کرتا ہے نا، اللہ کہتا ہے دیکھ میرا بندہ کیسے کر رہا ہے۔ اس کو دیکھو عشاء کے وقت ہمارے جو فرشتے وغیرہ ہوتے ہیں، یہاں سے فرشتے جاتے ہیں اللہ کے پاس، جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارا پورا بتاتے ہیں بھائی اس نے یہ گناہ کیا، یہ نہیں گناہ کیا، یہ گناہ فلاں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کیا کرتا ہے، فجر سے پہلے کہتا ہے جاؤ فلاں کے گھر، جس کے گھر سے تم یہ باتیں وغیرہ پوچھ کے آئے تھے، مطلب کہ جس کے گھر کی تم نے مجھے باتیں وغیرہ بتائی ہیں، ان کے گھر یہ صبح کا فجر کا رزق دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر دیکھو اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ نے ایک رزق کا وعدہ کیا ہے، مطلب کہ اللہ نے یہ کیا ہے، میں آپ کو رزق دوں گا، آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے سادگی میں زندگی اپنی گزارنی ہے۔ اور مطلب کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے لشکر گرا دیتے تھے اکیلے، لیکن انہوں نے جب وہ کہیں بھی سیر وغیرہ کرنے جاتے تھے نا، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا یار
یار میں بڑے بڑے لشکر گراتا ہوں، میرے پیچھے کوئی پابندی سے دینا پڑی ہے، کوئی لشکر وغیرہ نہ ہے، میں 2-3 بندوں کو ساتھ لے جاتا ہوں یہ آگے پیچھے۔ انہوں نے یہ کبھی بھی نہیں سوچا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے فل اپنا دل بڑا رکھ کر آپ ہاتھ میں تلوار پکڑ کر گھومنے سیر پھرنے جاتے تھے، واپسی آ جاتے تھے، وہاں پر لشکر میں ان کو قتل کر دیتے، راستے میں اگر کوئی لشکر وغیرہ ان کو مارنے آتے تھے ان کو قتل کر دیتے تھے نا۔ آج کل کیا ہو رہا ہے کہ جو بھی جس طرح نواز شریف ہو گیا یا کے پیچھے فلاں ہو گیا ہے نا، جس طرح مودی ہو گیا، آپ انڈیا کے تو زیادہ تر مجھے میری ویڈیو انڈیا والے ہی دیکھتے ہیں نا، تو آپ کے وہاں کا مودی وغیرہ ہو گیا، اس کے پیچھے دیکھو کتنی پولیس فوج آرمی والے کتنے ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں نا، لیکن پھر بھی ان کو 24 گھنٹے خطرہ ہوتا ہے کہ ابھی نہ کوئی کبھی نہ کبھی کوئی بندہ آئے گا تو ہمیں کوئی مار دے گا، ہیں تو یہ نہ ہو جائے وہ، مطلب جہاں پر مودی نے آنا ہوتا ہے نا تو وہاں پر پہلے ہی مطلب ہفتہ پہلے ہی وہاں پر سیکورٹی ٹائٹ کر دیتی ہے، وہ اور بڑی بڑی چھتوں کے اوپر کھڑے سنیپر کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی، آگے پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کوئی بندہ کہ بھی بم شام تو نہیں لگا رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں، ان کو ڈر ہے ایک چیز کا، ان کا ایمان نہ چلا جائے بس، اور کسی بھی چیز کا نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک صحابی تھا، یہ بات بالکل بھی سچی ہے، جھوٹی میں نہیں کہہ رہا، ایک صحابی تھا کہ اس نے نا کہ وہ منگول کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے پھر منگول کتنے تھے، ادھر کی دہشت وغیرہ کتنی تھی منگولوں کی، پھر بھی ہمارا صحابی نہیں ڈرا، پھر صحابی کو پکڑ لینا، صحابی کو یہ کہتے کہ وہ جو پلس والا نشان نہیں ہوتا، کیا کہتے ہیں اس کو یار، یوسف مسیح وہ عیسائی والے جو عیسائی دھرم والے ہوتے ہیں نا، وہ والے کہتے ہیں اس کو تم چوم لو تو ہم آپ کو چھوڑ دیں گے، اپنا دین چھوڑ دو، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، نہیں تو ہم تجھے مار دیں گے، یہ کریں گے، تیری ایک جان تو ہماری بہت جانے نا۔ یہ آگے پیچھے ہم اپنی فوج کے بارے میں تعریفیں وغیرہ کرنے لگے۔ تو اس صحابی کا ایک جواب سننا بہت ہی اچھا ہے، تو اس صحابی نے ایسا جواب دیا کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا منگول کا، اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اس نے یہ کہا کہ اگر میری تو ایک جان ہے، ایک جان میں کیا ہے، اگر خدا، اس نے کہا خدا کی قسم اگر میرے جسم مبارک کے اوپر جتنے بھی بال ہیں اگر اتنی بھی میری جانی ہوتی تو میں ساری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر قربان کر دیتا، میں ان کا دین کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر کچھ بندے گئے بادشاہ سلام کے پاس گئے، بادشاہ سلامت کہ انہوں نے یہ بات کہا ہے، بادشاہ سلام نے کہا ہے اس کو ادھر لے آؤ۔ بادشاہ کہتا چلو ٹھیک، بادشاہ کہتا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، بادشاہ کہتا ہاں مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بادشاہ اپنی تخت کے اوپر اٹھ کے کہتا تو میری تخت کے اوپر بیٹھ جا، تو میری حکومت لے لے، تو مجھے معاف کر دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ یہ کہا صحابی نے کہا میں تخت کے اوپر نہیں بیٹھتا، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہمیں سادگی زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہ کہتے ہی اس بادشاہ سلامت نے اپنا تاج اتار کر اس شخص کے قدموں کے اوپر رکھ دیا، کہتا ہے تیرا ایمان بڑا سخت ہے، تیرا ایمان بہت ہی صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے قربانیاں ہی ایسی دی تھی۔ دیکھو ہمارے پیغمبروں نے کتنی قربانی دی ہے، ہمارے نبیوں نے کتنی قربانی دی ہیں ہمارے اوپر، ہمارے خون، اس کا نام کیا ہے، ہمارے دادا پردادا، انہوں نے کتنے اسلام کے اوپر کتنے مرے ہیں، ہے نا، انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ بہت سے لوگ آئے کہ انہوں نے کہا بھائی اسلام چھوڑو۔ دیکھو پہلے مطلب کہ انڈیا اور پاکستان والے ایک ہی جگہ رہتے تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا، نہ ہی ہندو بھائیوں کو نہ ہی نماز کہہ رہا ہوں، نہ ہی ان سے پوجا وغیرہ ہو رہی تھی، نہ ہی ہمارے مسلمان بھائیوں سے نماز وغیرہ ہو رہی تھی۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے تو ان دونوں کو دیشوں کو الگ الگ کر دیا، کہ یہ کہا کہ آپ اپنے اپنے مذہب میں رہتے ہو، اپنے اپنے مذہب کو فالو کرو، ٹھیک ہو گیا۔
انہوں نے صحیح کیا، انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ دیکھو ابھی میں بھی الحمدللہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں بالکل آسانی سے، کسی بھی چیز کی ڈر خوف نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی بندہ آئے گا مجھے مار جائے گا، کیونکہ اللہ کا شکر سے میں بھی کوئٹہ کینٹ پہ رہتا ہوں۔ کوئٹہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، آپ کو پاکستان والے کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئٹہ خطرناک جگہ ہے، لیکن ہاں مانتا ہوں خطرناک جگہ ہے، لیکن میں کوئٹہ کینٹ پہ رہتا ہوں۔ کوئٹہ کینٹ میں پھر سارے فوجی ہوتے ہیں نا، کینٹ اس کو کہتے ہیں جہاں پر فوجیوں کی جہاں پر گھر وغیرہ ہوتے ہیں نا، ادھر میں رہتا ہوں۔ میرے پاپا فوجی ہیں تو میں پاپا کے ساتھ رہتا ہوں، تو کینٹ کے اندر اتنی ساری سیفٹی وغیرہ ہوتی ہے، سیفٹی میں میں نماز وغیرہ پڑھتا ہوں جہاں پر بھی ہو۔ اگر میں اپنے گاؤں میں ہوں، گاؤں میں تو اتنی سیفٹی نہیں ہوتی نا، وہاں پر بھی میں بالکل بھی سکون سے نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے کسی بات کا بھی خوف یا ڈر نہیں ہوتا کہ ابھی کوئی آئے گا، کوئی بم مار کے چلا جائے گا، یہ چلے جائے گا، وہ چلے جائے گا، ہے نا۔ دیکھو افغانستان والے نے نماز پڑھ رہے تھے، کوئی بندے نے زور کی وقت، پتہ نہیں کون سی شہر کا واقعہ، پاکستان کا واقعہ ہے، تو زور کی وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے نعوذ باللہ ان کے اوپر بم پھینک دیا۔ دیکھو کتنے پاگل ہیں، اللہ کی قدرت کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ کی قدرت کے ساتھ کیسا کھیلنا ہوا؟ دیکھو ہماری وہ کہہ رہے ہوں گے مسلمان عبادت سے ہٹ جائیں، یہ ہو جائیں وہ ہو جائیں۔ کبھی تم نے کیا ان دہشت گردوں نے یہ سوچا ہے ہم نے ان کو مار دیا، یہ مارے گئے ہیں؟ یہ مرے نہیں ہیں جانی میرے بھائیوں، یہ مرے نہیں ہیں، یہ شہید ہوئے ہیں۔ شہید ہوئے کو سیدھا جنت میں جانا ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں کہ اگر کوئی بندہ، مثال کے طور میں مثال دے رہا ہوں، اگر میں جنتی ہوں تو میں قبر میں جاؤں گا تو مجھے اچانک سے جنت میں نہیں لے کے جایا جائے گا، تو کیا کریں گے؟ مجھے سلا دیں گے اور قبر کی سائڈ سے جنت کی کھڑکی کھول دیں گے، ادھر سے مجھے ہوا ملتی رہے گی، اور جیسے ہی میں اٹھوں گا اور اچانک سے قیامت آ جائے گی۔ سمجھ آئی؟ مطلب کہ قیامت کے ٹائم میں اٹھ جاؤں گا خود بخود ہی، اور زمین مجھے پیار سے باہر نکالے گی۔ اور اگر میں جہنمی ہوں تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے قبر میں 2 کالے، مطلب کہ فرشتے تو آپ نے بالکل وائٹ سنے ہیں، لیکن جو جہنمی ہوگا اس کے پاس 2 کالے فرشتے آئیں گے، 2 کالے فرشتے، تو وہ آئیں گے، ان کی آواز ہوگی نا اتنی کڑک ہوگی، جس طرح جہاں پر بجلی جہاں پر گرتی ہے آسمان کے اوپر سے کہیں زمین کے اوپر بجلی گرتی ہے، کڑ اس طرح آواز ہوتی ہے نا، اسی طرح ان کی آواز ہوگی، اور بالکل صحیح کالے ڈراؤنے شکل کے نا وہ فرشتے ہوں گے۔ اور پھر وہ ہم سے پوچھیں گے من ربو کا، من دینو کا، من نبیوں کا۔ اگر میں نے ان تینوں سوال میں نے صحیح دیے تو میں جنت میں جاؤں گا، نہیں تو میں دوزخ میں جاؤں گا۔ اگر میں دوزخ میں گیا تو مجھے سیدھا، اگر میں جہنمی ہو تو مجھے دوزخ میں نہیں لے کے جائیں کہ مجھے ادھر ہی عذاب دیں گے، مطلب کہ دنیا کا عذاب، مثلاً کہ مجھے ادھر ہی جلائیں گے اور ادھر ہی مجھے عذاب وغیرہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں مجھے اٹھا کے سیدھا جہنم میں ڈالیں گے، اس طرح نہیں کرتے۔ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے، ایک صحابی تھے تو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو جب ان کے پاس جب فرشتے آتے ہیں تو وہ اگر وہ صحیح سے کیوں نہیں جواب دے دیتا؟ وہ تو اس کو تو پوری ہوش آ جاتی ہے، تو وہ کیوں نہیں صحیح سے جواب دیتا؟ تو یہ کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہو اگر نیک ہو تو وہ منہ سے جواب نہیں دیتا، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس سے پوچھیں گے من نبیوں کا، وہ کہے گا میرا نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ من دینوں کا، میرا دین اسلام ہے۔ من ربو کا، میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو ہوگا نا نافرمان، اس سے جب یہ سوال کیے جائیں گے،
نافرمان کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا، مطلب کہ من ربیو کہیں گے نا، وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، جیسے وہ کہنے والا ہوگا نا، اگر وہ دنیا میں اس نے اگر کوئی نیک کام کیا ہوگا، اس کا دل کہے گا، دل خود ہی کہے گا میرا جو اللہ ہے، مطلب کہ میرا رب اللہ ہے، من نبیوں کا، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من تینوں کا، تیرا دین کیا ہے، میرا دین اسلام ہے۔ مثلاً کہ ہم قبر میں زبان سے جواب نہیں دیں گے، ہمارا دل جواب دے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں رمضان کی بات ہے، رمضان میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تو میری والدہ بھی کہہ رہی تھی، میں ادھر موبائل چلا رہا تھا نا، ویڈیو تھوڑی ایڈیٹنگ وغیرہ کر رہا تھا، تو میری والدہ کہہ رہی تھی حسیب دیکھو، انہوں نے مجھے فل پیار سے سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بندے کا صرف منہ کا روزہ نہیں ہوتا، آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، دماغ کا روزہ ہوتا ہے، کانوں کا روزہ ہوتا ہے، ناک کا ہوتا ہے، منہ کا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا اس لیے کہ ہم کوئی کسی عورت کو بنا لباس کے نہ دیکھ لیں، کہ منہ کا اس لیے کہ ہم کوئی چیز کھا نہ پائیں، مطلب کہ کھا تو پائیں گے لیکن کھائیں نہیں۔ کانوں کا اس لیے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ سن لیں، جب کوئی گالیاں وغیرہ کوئی دے رہا ہو تو ہم یوں آگے سے اس کو گالی دینے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ ہاتھوں کا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم کوئی ایسی جگہ نہ کوئی ہاتھ وغیرہ رکھتے ہیں جو پلیت وغیرہ ہو روزے کی حالت میں، کہ روزہ مکروہ ہو جائے، ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں کہ۔ اور ایک اور بات، روزے اور نماز میں بہت ہی بدلاؤ آئے ہیں۔ وہ کون کون سے بدلاؤ آئے ہیں؟ سب سے پہلے بدلاؤ جو آیا نا نماز کے اوپر، پہلے جب نماز پڑھتے تھے نا تو اذان نہیں دیتے تھے، تو مطلب ایسے کرتے تھے، مطلب کہ 2 سے 3 بندے جاتے تھے ہر کسی کے گھر آؤ نماز کے ٹائم ہو گئے، نماز پڑھنے آؤ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح بہت ہی عرصے تک چلتا رہا۔ تو پھر ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو انہوں نے کچھ کہا کہ میرے خواب میں ایک شخص آیا، وہ اللہ اکبر کہہ رہا تھا، اور اس طرح انہوں نے اذان وغیرہ پڑھی، تو یہ لفظ ہوا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہی والی لفظ عبداللہ کو یاد کروا دے۔ جیسے عبداللہ نے وہ لفظ یاد کر لی، مطلب کہ اذان کے جو لفظ وغیرہ ہوتے ہیں انہوں نے یاد کر لیا عبداللہ نے۔ پھر انہوں نے کہا یہ جو لفظ ہیں ان کو صحیح طرح مسجد کے سب سے اوپر والی جگہ پر جا کے یہ والے لفظ کہنے ہیں۔ تو انہوں نے اعلان کرا دیا کہ آج سے کوئی بھی کسی کو بلانے نہیں جائے گا، اور سارے اذان کی آواز سن کر مسجد میں آئیں گے۔ یہ تھا پہلا بدلاؤ۔ دوسرا بدلاؤ یہ تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب کہ اگر جب 4 رکعتیں پڑھا رہے ہوں تو کوئی پیچھے سے آتا ہے تو دیکھتا ہے، 2 سے پوچھتا کسی سے، مطلب کہ پوچھ سکتے اس وقت یہ نہیں تھا، مطلب کہ اتنا بھی نہیں تھا، مطلب کہ جو نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا ان سے بھائی کان میں کہتا کتنے رکعتیں ہوتے ہیں، وہ اشارے سے کہتا بھائی 3 یا 2 اس طرح کہہ دیتا ہے نا۔ تو پھر یہ کہتا وہ جو بندہ پوچھتا نا وہ فل تیزی سے وہ پڑھ لیتا، مطلب کہ 4 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ چکی ہیں تو میں 2 فل تیزی میں جا کے پڑھ کے حضور ان کے ساتھ میں پڑھنے لگ جاؤں کسی امام کے ساتھ، ہے نا۔ تو پھر اس طرح کرتے کرتے یہ بہت ہی لمبے عرصے تک چلتا رہا۔ تو پھر ایک صحابی آئے تھے، تو وہ نا بہت لیٹ ہو گئے، لیکن وہ نماز کے بہت پابند تھے نا، تو دیکھا تو نماز وغیرہ پڑھ لے، انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا کہ کتنی ہوئی۔ پہلے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے۔ جیسے اسلام پھیرا تو پھر وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، جیسے وہ نماز وغیرہ پڑھ کے رہے، اسلام وغیرہ پھیرا تو پھر جیسے وہ نمازی جانے لگے انہوں نے کہا رک جاؤ، ان صحابی سے کچھ سیکھو، کیونکہ انہوں نے آج بہت ہی اچھا کام کیا ہے اس طرح کی نماز پڑھ کر، کیونکہ یہ
بہت ہی انہوں نے اچھا کیا ہے۔ وہ کس طرح کہ دیکھو ہم لوگ تیزی تیزی میں نماز پڑھنا منع ہے آج سے، اور آج سے جس طرح انہوں نے نماز پڑھی ہے اور اسی طرح آپ نے نماز پڑھتے آنا ہے۔ تو اسی طرح ہم ہی اسی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ تو ایک اور رول تھا کہ نماز کے بارے میں، کہ نماز میں نا اسلام میں مطلب کہ اسلام نہیں پھیرتے تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس بارے میں مجھے صحیح طرح جانکاری نہیں، یا پھیرتے ہوں گے یا ایک ہی سائڈ پھیرتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اشارہ دیا یا کسی فرشتے نے آ کے کہا کہ اپنے گھر کی طرف دیکھو۔ ان کا گھر پہلے نا دائیں طرف ان کا گھر تھا نا، انہوں نے یوں اپنے گھر کی طرف دیکھا، السلام علیکم کہا، پھر نماز کی حالت میں انہوں نے ادھر ہی دیکھ لیا، پھر انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کے بعد آج تک ہم یہی کہتے ہیں، یہی ہے نماز کے 3 بدلاؤ۔ تو روزے کی بھی آئے تھے بدلاؤ۔ روزے کے بدلاؤ سننے کے لیے میرا حسیب اسلامک ویڈیو چینل سبسکرائب کر دیں۔ روزے کے وہ کون سے کچھ بدلاؤ آئے تھے؟ بدلاؤ تو کچھ یہی آئے تھے کہ روزے کے سب سے پہلے جو بدلاؤ آیا تھا نا، کہ ایک صحابی تھا، بات سننا غور کر کے، ایک صحابی تھا کہ وہ نا فل مطلب کہ غریب تھا نا، اتنا رئیس نہیں تھا، ٹھیک ہے، تو سادے لباس میں جاتا تھا بھائی نوکری وغیرہ کرنے۔ تو وہ تلواریں وغیرہ نہیں بناتے، وہ مطلب کہ فل گرمی میں کھڑے ہو کے بناتے رہتے، تلواریں وغیرہ بناتے، وہ بنا کر گھر آیا اور اپنے بیوی کو کہا، تھکا ہوا تھا نا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ آج میں روزہ رکھوں گا، تو مجھے جلدی سے کھانا وغیرہ آ کے دو، تو میں کھا کے سو جاؤں تو میرا روزہ ہو جائے گا۔ مطلب کہ پہلے یہ رول تھا کہ روزہ رکھنے کا کہ پوری رات جتنا کھا سکتے ہو کھا جاؤ، مطلب کہ جتنا کھا سکتے ہو آپ کھا جاؤ، جب آپ سو گے تو آپ کا روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، جب آپ سو کے اٹھو گے آپ نے کچھ نہیں کھانا کیونکہ آپ کا روزہ ہوگا۔ تو وہ والے جو صحابی تھے وہ دوپہر کے تھکے ہوئے آئے تھے نا، تو انہوں نے جیسے اپنی بیوی کو کہا بھائی کھانا شانا پکاؤ، انہوں نے بھیج دیا کھانا شانا پکانے کو، تو وہ سو گئے۔ ایماندار تھے نا، ایمانداری سے وغیرہ کھاتے پیتے تھے، تو وہ سو گئے۔ تو وہ جیسے اٹھے تھے، ان کے بھائی روزہ تھا، تھکے ہوئے تھے، نہ کوئی کھا پیتے نہ کوئی پی پاتے۔ پھر 2 دنوں بعد، یقین مانو پہلے بہت ہی لمبے دن ہوتے تھے نا، مطلب کہ بہت ہی بڑے دن ہوتے تھے، تو پھر 2 دنوں بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بتایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک رول رکھا کہ روزے کا، کہ مطلب کہ جب سورج غروب ہونے سے پہلے آپ جتنے بھی پیٹ بھر سکتے ہو بھر لیں، تو آپ نے پہلے سو جانا ہے، سو کر پھر 2 سے 2:30 بجے اٹھنا ہے، پھر کھانا پینا ہے، پھر فجر کی اذانوں پہ روزہ آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا یہ بدلاؤ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ پہلے یہ نہیں تھا کہ مطلب کہ جو بزرگ وغیرہ ہوتے تھے، بزرگ ہوں یا کوئی مریض وغیرہ ہوں، جو بھی ہوں، ان پر روزے فرض ہوتے تھے، بے شک وہ بزرگ ہیں، یا بے شک بزرگوں کو تو ابھی بھی فرض ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو بیمار ہوتے ہیں، جن کو پانی کی وغیرہ کمی ہوتی ہے، یا کوئی جن سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، وہ بھی روزے مطلب کہ ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ جو بیمار ہیں ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے، جو نابالغ ہے ان کے اوپر روزے فرض نہیں ہوتے، پہلے بالغ ہو یا نابالغ ہو ان کے اوپر روزے فرض ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طرح کرتے کرتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رول رکھا کہ کوئی بھی ہو سارے روزے رکھیں گے، اور جو بیمار ہیں، جن کو بھوک برداشت نہیں ہوتی، جو سفر میں ہیں، یہ تینوں لوگ، ان تینوں کے اوپر روزے فرض نہیں ہیں، مطلب کہ سنت ہے لیکن فرض نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ تھا دوسرا بدلاؤ روزے کا، اور مطلب کہ 3 ہو گئے،
نہیں دوسرا تھا۔ تو میں آپ کو ایک اور بات بتانے چلا ہوں، روزے کی بات ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ روزہ جو ہے، نماز تو پھر معراج کے سفر کے بعد سے ہی مکمل آئی تھی، آہستہ آہستہ بن کے پوری نماز بنی تھی نا۔ جو روزے ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام جب آئے تھے نا، تب کے روزے سٹارٹ ہے، مطلب کہ تب کے وہ بھی روزے رکھتے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی کچھ باتوں کے لیے میرا حسیب اسلامک ویڈیو چینل سبسکرائب کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ معلومات لینے کے لیے مجھے کمنٹ وغیرہ کریں، اسلام کے بارے میں ویڈیو کون سی آپ کو چاہیے اور کون سی نہیں چاہیے، تو میں آپ کو اگلی ویڈیو میں وہی والی ویڈیو بنا کے بتا دوں گا۔ اگر آپ نے کمنٹ وغیرہ کیے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب کہ صبح میں نے اپنا نیٹ وغیرہ آن کیا میل کا، تو بہت سے لوگوں کے کمنٹ آئے ہوئے تھے، بہت ہی شکریہ آپ مجھے کمنٹ وغیرہ کرتے ہو۔ تو بہت سے لوگوں کے یہ کمنٹ آئے ہوئے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، مطلب ہفتہ ایک میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی، آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی، یہ نہیں ہو رہا تو وہ نہیں ہو رہا۔ یہ میری آج تک کے سب سے لمبی ویڈیو ہے، مذاق سیٹ ہے، مجھے یہ 31 منٹ کی ہوگی ویڈیو، ماشاءاللہ 31 منٹ کا میں نے بیان دیا ہے۔ انشاءاللہ ابھی تو میں 2 گھنٹے کا بھی بیان دیا کروں گا، اگر اللہ ہمت کرے تو ان کو میں یہ کہوں گا، کیونکہ روزے چل رہے ہیں، روزوں میں شاید کوئی ویڈیو وغیرہ آئے تو ریگولر ویڈیو میں رمضان کے بعد ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے روزوں میں پھر ویڈیو بنانا، ایڈیٹنگ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، روزہ پھر لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔